علامہ اقبال کے نزدیک فنون لطیفہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ فنون کو حیات بخش قرار دیتے ہیں۔ فنون جب انسانی زندگی کو جگانے کا فریضہ انجام دیتے ہیں تو یہ خود بخود عین حیات بن جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک ایسے فنون جو زندگی کے اندر تحرک پیدا کریں، جو زندگی کے اندر حرکت پیدا کریں، جو سوز پیدا کریں، عشق کا جذبہ بیدار کریں اور پژمردگی کو ایک راہ عمل پہ لے آئیں، تو ان فنون کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے اور ایسے فنون معجزے کا کام انجام دیتے ہیں۔ علامہ اقبال تمام ایسے فنون جن میں شاعری ہو، موسیقی ہو، رقص ہو، سنگ تراشی ہو، بت گری ہو، جو انسان کے اندر مایوسی پھیلائیں، انسان کو فرار کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کریں اور انسان کو زندگی سے بیزار کر کے اس سے الگ تھلگ کر کے اس کو روحانیت کی طرف لے جائیں، تو ایسے فنون ان کے نزدیک زیر حلال ہیں۔ ایسے فنون نہ صرف افراد کے لیے بلکہ قوموں کے لیے ہلاکت کا سبب بنتے ہیں۔ اقبال چاہتے ہیں کہ فنون لطیفہ انسان کے اندر خودی اور خودداری کو بیدار کرے، جس سے اس کے اندر اپنے صلاحیتوں کا اظہار ہو، جس کے ذریعے سے انسان کو اس چیز کا ادراک ہو کہ وہ اس دنیا کے اندر کس قدر معتبر اور محترم ہے۔ انسانیت کی تذلیل نہ ہو بلکہ انسانیت کی عظمت کے گن گائے جائیں، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے موسیقی ہو، چاہے سنگ تراشی ہو، جو بھی فنون ہو، جس قبیل سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کا مقصد انسانیت کی فلاح ہو، انسانیت کی تعارف پیدا کرے۔ فنون کا بنیادی مقصد انسان کی سوئی ہوئی حسیات کو بیدار کرنا ہے، نہ کہ انہیں افیون زدہ کرنا ہے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے۔ اے اہل نظر، اے اہل ذوق، یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کو جمالیات کو دیکھنے کا ذوق ہونا چاہیے، وہ جمالیات سے وہ جمال پروری کرے اور جمالیات کو دیکھنے کا اس کے اندر جس قدر بھی ذوق ہے، چیزوں کو دیکھنا، خوبصورتی کو دیکھنا اور اس کو پرکھنا، یہ بہت ہی اعلیٰ چیز ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں برائی نہیں، خوب ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو چیز، جو نظر کسی بھی چیز کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، حقیقت کو نہ دیکھ سکے، اس کے اندر نہ جھونک سکے، اس کا اہل نظر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی شے پہ، کسی چیز پہ نظر پڑے تو انسان اس کی اصلیت تک، اس کی تہہ تک پہنچ جائے۔ یہ چیز ہے کہ جن فنون سے ہمیں رغبت ہو، ہمیں ان سے اس قدر رغبت ہو کہ ہم ان کی حقیقت تک کا ادراک کر سکیں۔ مقصود ہنر سوز حیات ابدی ہے، یہ ایک نفس یا دو نفس مثل شرر کیا۔ فنون کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب ان کو پرکھے، جب ان کو برتے، چاہے وہ موسیقی ہو، شاعری ہو، فنون لطیفہ کی کوئی بھی چیز ہو، اس کا اثر ایک دو گھڑی، ایک دو پل، ایک دو سانس نہ رہے، بلکہ اس کا اثر ہمیشہ کے لیے انسان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ ایسے فنون انسانیت کے لیے فلاح کے کام کرتا ہے۔ ایسا فنون انسان کو زندگی کی طرف مائل کرتا ہے۔ ایسے فنون انسان کو زندگی کی راہ پہ لگاتے ہیں۔ ایسے فنون انسان کو زندگی کی ٹریک کی طرف لاتے ہیں۔ وہ فنون جو انسان کو فرار کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیں،
وہ فنون جو انسان کو فرار کا راستہ اختیار کرنے کی طرف راغب کرے اور انسان اس زندگی سے کٹ کر رہ جائے، ان فنون کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے فنون کا کہ جو چیز تخلیق کی جائے وہ ایک گھڑی، ایک پل کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ ایک ایسی تخلیق ہو کہ آئندہ انسانیت کے لیے انسان نسل در نسل اس سے استفادہ کرتے رہے، اور وہ اس کے لیے ایک زندگی کا لائے عمل بن جائے، اور اس کی زندگی کے اندر تلاطم برپا کر دے، اس کی زندگی کے اندر تڑپ پیدا کرے، اس کی زندگی کے اندر عشق پیدا کرے، اس کی خودی پیدا کرے، اس کی خودی کو بیدار کرے، تب جا کے وہ فنون انسانیت کے کام آتے ہیں، اور وہ انسانیت کے بھلے کے لیے ہیں۔ جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، جس سے دل دریا متلاطم نہیں ہوتا، اے قطرہ نیساں وہ صدف کیا، وہ گوہر کیا۔ موتی بہت خوبصورت ہے، اس کو دیکھنا، ہیرے کو دیکھنا، موتی کو دیکھنا، گوہر کو دیکھنا، وہ بہت ہی کارآمد ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، بہت خوبصورت ہے۔ گوہر اگر انسان کی زندگی کے اندر ایک تلاطم برپا نہ کر دے، ایک ہلچل برپا نہ کر دے، اور انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا نہ کر دے، تو اس موتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس قطرے کی کوئی حیثیت ہے۔ وہ قطرہ جو سمندر کے اندر جائے اور سمندر کے اندر ایک تلاطم برپا کر دے، اصل چیز وہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو فن پارہ تخلیق کیا جائے، جو موسیقی تخلیق کی جائے، اس موسیقی کا مقصد محض خوبصورت ہونا نہیں ہے، محض جمالیت کا اس سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کی زندگی کے اندر ایک تڑپ، ایک ولولہ، ایک سوز، ایک محبت، ایک عشق کا جذبہ بیدار کر دے۔ تب جا کے بات بنتی ہے کہ وہ موتی اس قدر خوبصورت اور اس قدر شاندار ہے۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو، وہ باد سحر کیا ہے۔ وہ شاعری جس کو سن کر، وہ موسیقی جس کو سن کر، وہ گیت جس کو سن کر پورا چمن افسردہ ہو جائے، لوگ افسردہ ہو کر، پیمردہ ہو کر، مایوس ہو کر زندگی سے لا تعلق ہو جائے، وہ فن، وہ موسیقی نہیں ہے، وہ نغمہ نہیں ہے، وہ شاعر کی آواز نہیں ہے، وہ مغنی کی آواز نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ایک چیز پہ موت واقع ہو جائے۔ حالانکہ فنون جو ہیں وہ باد سحر کی طرح ہیں، جس طرح باد سحر آتی ہے تو کملائے ہوئے پھولوں کے کھلا کر ان کے چہروں پر شگفتگی بھی کھیر دیتی ہے، اسی طرح یہ کام فنون لطیفہ کا ہے کہ فنون لطیفہ انسان کے چہروں پر، انسان کی زندگی کے اندر شادابی برپا کرتی ہے، اور اگر وہ شادابی کے بجائے ایسا نغمہ گایا جائے، ایسا گیت گایا جائے، ایسی شاعری گائی جائے، چاہے وہ کتنا بڑا موسیقار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا کلاکار کیوں نہ ہو، اگر اس کی موسیقی سے چمن افسردہ ہو جاتا ہے، اور باد صبا اگر پھولوں کے چہروں کو مرجھا اور جھلسا رہی ہے، تو وہ باد صبا نہیں ہے، وہ باد سموم ہے، وہ لو ہے جو پیمردہ چہروں کو، ایسی موسیقی، ایسی شاعری جو انسان کی زندگی سے اس کی زندگی کو ختم کر دے، اس کی زندگی کو رائے عمل کی بجائے اسے فرار کا راستہ اختیار کرے، ایسی زندگی، ایسی شاعری، ایسی موسیقی، ایسا رقص، ایسے بتگری جو انسان کو زندگی کی طرف مائل کرنے کی بجائے اس کے اندر بے حسی، بے مروتی، بے حرکتی اور ایک جگہ جمود طاری کر دے، تو وہ شاعری نہیں ہے، بلکہ موت کا پیغام ہے۔ وہ موسیقی نہیں ہے، بلکہ موت کا پیغام ہے۔ وہ باد سحر نہیں ہے، بلکہ باد سموم ہے کہ جو پھولوں کو شگفتہ کرنے کی بجائے پھولوں کو جھلسا کر چلی گئی ہے۔ ایسی شاعری، ایسی موسیقی، ایسی انسانیت کے لیے زہر کا کام دیتی ہے، اس کے لیے شگفتگی کا کام نہیں دیتی ہے۔ بدقسمتی سے دیکھیے
کہ ہمارے ہاں ہر طرف موت کے نغمے گائے جا رہے ہیں، ہر طرف موت کے شادیانے بجائے جاتے ہیں، ہر طرف دکھی غمگین دھنیں انسان کو سنائی جا رہی ہیں، جس سے انسان کو اس سے فرار کا راستہ ملتا ہے۔ معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا ہے؟ کہ دنیا کے اندر جو قومیں ہیں وہ ایز یوزول ابھرتی نہیں ہیں، ایک ہی ڈگر ایک ہی راستے پہ چلنے سے ابھرتی نہیں ہیں، بلکہ وہ بعض دفعہ معجزاتی کام انجام دیتی ہیں، معجزاتی کارنامے سر انجام دیتی ہیں، تب جا کے وہ اس دنیا کے اندر بڑا کام کرتی ہیں، بڑا نام پیدا کرتی ہیں۔ اور جو ہنر، جو معجزہ، جو فن جس کے اندر ضرب کلیمی جیسا اثر نہیں رکھتا، وہ نہ فن ہے نہ ہنر ہے۔ اب ضرب کلیمی دیکھیے، موسیٰ کلیم اللہ اپنے عصے کو پتھر پہ مارتے ہیں تو چشمے نکل آتے ہیں، دریائے نیل کو مارتے ہیں، نیل دو لخت ہو جاتا ہے۔ یہی فنون کا کام ہے کہ ان کے اندر ضرب کلیمی جیسا اثر ہو کہ جب انہیں الاپا جائے، جب انہیں گایا جائے، جب انہیں برتا جائے، جب انہیں استعمال کیا جائے، تو ان کا مقصد محض جمالیات سے نہ ہو، بلکہ وہ ایک معجزاتی کام دے اور انسان کی زندگی کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دے، ایک معجزہ پیدا کر دے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک پیمردہ قوم، ایک افسردہ قوم جس سے اقتدار چھین گیا، جس سے وجاہت چھین گئی، جس سے شکوہ چھین گیا، اور وہ مایوس ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردہ تھی، اور وہ اس عمل کی طرف مائل ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں بھی اس دنیا کے اندر دوبارہ سے کوئی کام کر سکوں گا، تو پھر ایک شاعر کی آواز اٹھتی ہے، اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ اور جب ایک شاعر کے کہنے پر ایک قوم اٹھتی ہے، ایک بے عمل قوم اٹھتی ہے، تو دنیا میں ایک معجزہ برپا ہوتا ہے کہ دنیا کے نقشے پر پاکستان جیسی مملکت ابھر آتی ہے، ایک بڑی اس وقت کی سب سے بڑی اسلامی مملکت ابھر آتی ہے۔ وہ ایک شاعر کا ہی خواب تھا، وہ ایک شاعر کا ہی فن کے معجزہ تھا، وہ ایک شاعر کا ہی اٹھ کہنا تھا کہ جب بے عمل قوم اٹھتی ہے تو پھر دنیا کے نقشے پر پاکستان وجود میں آ جاتا ہے۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کرے، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کرے۔ فنون کا مقصد یہ نہ حلال ہیں نہ حرام ہیں، ان کا کلر ٹرانسپیرنٹ ہے، پانی جیسا ہے، ان کا کانٹینٹ اس طرح کا ہو جو قوموں کی ہلاکت اور قوموں کی حیا کے خلاف ہو، تو پھر وہ فنون جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ آب حیات کا کام لیں، جس سے کسی پیمردہ قوم، افسردہ قوم، اس کو ایسا سور اسرافیل پھونکا جائے کہ وہ اٹھ کے کھڑی ہو جائے، تو پھر یہ عین حلال ہو جاتے ہیں۔ تو اقبال یہ چاہتے ہیں کہ ایسے فنون کو ترویج دی جائے، ایسے فنون ہوں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوں۔ اقبال کا نظریہ فنون کسی ایک قوم، کسی ایک نظریے، کسی ایک قوم، کسی ایک مسلک، کسی ایک وطن کے لیے نہیں ہے، بلکہ اقبال کا تصور فنون پوری انسانیت کے لیے ہے کہ انسانیت کو نہ تو ایسے نغمے سنائے جائیں، نہ تو ایسی شاعری سنائی جائے، نہ ہی ایسی بتگری کی طرف اسے مائل کیا جائے کہ جس سے وہ مایوس ہو کر، افسردہ ہو کر اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، بلکہ اس ایسے فنون کو رائج کیا جائے جس سے اس کے اندر حرکت، سوز اور عشق کا جذبہ پیدا ہو، اور جب وہ اٹھے تو ایک پیمردہ افسردہ حالت کے اندر بھی وہ دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا معجزہ دے کر اس دنیا کو ورثہ حیرت میں ڈال دے۔ بہت شکریہ۔